بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میموریز کے ناظرین کو محمد رحمان کا خلوص برا سلام قبول ہو۔ یہ روایت مختلف طریقوں سے بیان کی جاتی ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر جب سندھ کے شہر سہون تشریف لائے تو آپ کے گلے میں مستقل طور پر پتھر کا ایک گلوبند پڑا رہتا تھا۔ اس گلوبند میں چھوٹے چھوٹے پتھر شامل تھے جنہیں بڑی خوبصورتی سے تراشا گیا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر کی ایک خاص عادت تھی کہ آپ راستے پر چلتے وقت سر جھکائے رہتے۔ اس طرح جب آپ مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو گردن کو خم دے کر بیٹھتے تھے۔ روایت ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر محلہ کانو گن، جو کہ ہندوؤں کا اکثریتی محلہ تھا، اس کی قریبی گلی میں اکثر بیٹھا کرتے تھے۔ اس محلے کانو کا ایک مشہور خاندان رہتا تھا۔ یہ لوگ پردے کے سخت پابند تھے۔ خاندان کی عورتیں ڈولی میں بیٹھ کر آیا جایا کرتیں۔ کانوگن خاندان کی ایک عورت لال شہباز قلندر سے بہت عقیدت رکھتی تھی۔ جب بھی آپ گلی میں آ کر بیٹھتے، وہ عورت بھی کھڑکی میں آ کر گھنٹوں حضرت لال شہباز قلندر کا نظارہ کرتی۔ ہندو عورت کی شدید خواہش تھی کہ وہ کسی طرح حضرت لال شہباز قلندر کا دیدار کرے، گر آپ ہمیشہ سر کو جھکا کر بیٹھتے تھے، اس لیے وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکی۔ ایک دن ہندو عورت کی وحشت اس قدر بڑھی کہ اس نے شوق دیدار میں کھڑکی سے چھلانگ لگا دی۔ حضرت لال شہباز قلندر کے قدموں میں جا گری۔ اونچائی سے گرنے کے سبب ہندو عورت شدید زخمی ہو گئی تھی۔ اس نے ایک نظر حضرت لال شہباز قلندر کے چہرے مبارک کو دیکھا اور دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جب محلے کے لوگوں کو معلوم ہوا تو ہر وقت ہر طرف ایک شور بپا ہو گیا۔ مرنے والی ہندو عورت کے رشتہ دار لاش اٹھانے کے لیے حضرت لال شہباز قلندر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، حضور اگر آپ اجازت دیں تو اس بدبخت عورت کو لے جائیں اور اس کی آخری رسومات ادا کریں۔ کانون کے خاندان کے لوگوں نے حضرت لال شہباز قلندر سے اجازت اس لیے چاہی تھی کہ مرنے کے بعد بے پردگی کے خیال سے حضرت لال شہباز قلندر نے اپنی چادریں ڈال دی تھی۔ یہ بات بھی خاندان میں مشہور ہو چکی تھی کہ ہندو عورت حضرت لال شہباز قلندر سے بے حد عقیدت رکھتی تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر نے ان لوگوں کی درخواست سن کر فرمایا، میری اجازت کی کیا ضرورت ہے، تمہاری امانت ہے، جہاں چاہو لے جاؤ۔ حضرت لال شہباز قلندر کی اجازت کے بعد ہندو عورت کے رشتہ داروں نے اس کی لاش اٹھانے کی کوشش کی، مگر اپنے مقصد میں ناکام رہے۔ انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ لاش بہت وزنی ہو گئی ہے۔ دوسرے عزیزوں کو بلوایا گیا، مگر 15-20 افراد مل کر بھی ایک کمزور سی عورت کو نہ اٹھا سکے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے لاش زمین سے چپک گئی ہو۔ حضرت لال شہباز قلندر نے ان لوگوں کو حیران اور پریشان دیکھ کر فرمایا، اگر تم پورے شہر کے ہندوؤں کو بھی جمع کر لو گے تو بھی یہ لاش نہ اٹھ سکے گی۔ حضرت لال شہباز قلندر کی بات سن کر کانوگن کے خاندان کے لوگوں پر ایک وحشت طاری ہو گئی۔ آخر اس بد نصیب عورت سے کیا گناہ سرزد ہوا؟ خاندان کے بوڑھے لوگوں نے حضرت لال شہباز قلندر کے آگے ہاتھ جوڑ لیے۔ گناہ ثواب کی بات نہیں، حضرت لال شہباز قلندر نے پرجلال لہجے میں فرمایا، اس عورت کی قسمت میں جلنا نہیں، پھر ہم کیا کریں؟ اس عجیب و غریب صورتحال سے اس کے رشتہ دار بہت پریشان ہوئے۔ قلندر شہباز نے فرمایا، اگر تم اسے دفن کرنے کا وعدہ کرو تو لاش اٹھ جائے گی۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ ہندو عورت کی ارتھی اٹھنے کے بجائے جنازہ اٹھا اور اسے مسلمانوں کے طریقے پر دفن کیا گیا۔ حضرت لال شہباز قلندر کی اس کرامات کو دیکھ کر کانوگن خاندان کے کئی ہندو آپ کے دست مبارک پر ایمان لے آئے۔
اس عورت کی قبر آج بھی سیون میں موجود ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کے عرس کے موقع پر اس کی قبر سے مہندی اٹھتی ہے اور مہندی مختلف علاقوں میں گزر کر حضرت لال شہباز قلندر کی درگاہ پر لائی جاتی ہے۔ یہ واقعہ کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، مگر اہل اللہ کی محبت رنگ لاتی ہے، اور یہ اسی محبت کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔